ڈاکٹر نیاز احمد بلوچ پروفیسر نشتر میڈیکل کالج ملتان نے ایک عجیب و غریب واقعہ اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب ملتان سے باہر امتحان لینے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کے بھائی کی شدید علالت کا پتہ چلا۔ وہ پہلے ڈیرہ غازی ہاں گئے، جہاں سے ان کو بتلایا گیا کہ ان کے بھائی سخت بیمار ہیں، اس لیے انہیں نشتر ہاسپٹل داخل کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب جب نشتر ہاسپٹل پہنچے تو بھائی صاحب کا پتہ چلا کہ دل کا شدید دورہ پڑا ہے، حالت کمزور ہے، سارے جسم پر ورم ہے اور سانس پھولا ہوا ہے۔ متعلقہ ڈاکٹر صاحبان بھی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے دیکھا کہ اس کے علیل بھائی اپنی والدہ جو کہ سامنے پلنگ پر بیٹھی ہیں ان کے پیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ والدہ صاحبہ کے پاؤں کا جوتا ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور اشارہ اس کی طرف تھا، تو میں نے اپنے بیمار بھائی کو بتلایا کہ میں جوتا ٹھیک کروا دوں گا، مگر ان کے بیمار بھائی بار بار والدہ کے قدموں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھائی کے قریب ہو کر پوچھا کہ پاؤں میں ایسا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میری والدہ کے پاؤں کو دھو کر وہ پانی مجھے پلاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ والدہ کے پاؤں کا پانی پلانے کے بعد جو پیشاب کا جلاب میرے بھائی کو لگا، ہم سب حیران تھے، جیسے پیشاب اور ٹیکا لگا ہو۔ یہ پیشاب کا جلاب سارا دن اور ساری رات جاری رہا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب ماہر امراض قلب میرے بھائی کو دیکھنے آئے تو کافی افاقہ تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا یہ کیسے ہوا، تو میں نے پاؤں کے پانی کا اثر بتلایا۔ سب حیران تھے اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو شفا دے دی۔ یہ سب میری والدہ صاحبہ کے پیروں کا صدقہ تھا۔ تو پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور صاحب لکھتے ہیں، کافی سال قبل میں اپنی والدہ صاحبہ کو جو راجن پور میں بیمار تھیں دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جمعے کے دن میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضری دی۔ واپسی پر دعا کی درخواست کی تو بڑی دعائیں دی۔ واپسی پر دریائے سندھ پار کرنے کے بعد ایک بہت بڑی گہری نہر جو تقریباً 20 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی تھی، پانی سے فل بھری ہوئی تھی۔ جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے ڈرائیور تو وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا۔ میں نے استنجا کیا اور نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا تھا کہ اچانک نہر کا کنارہ جو شاید نیچے سے پانی نے کھوکھلا کر دیا تھا، پانی میں گرا اور میں نہر کے اندر گر گیا۔ ایک دو ڈبکیاں آئی، میں نہر کے وسط میں پہنچ گیا۔ کیونکہ میں تیرنا نہیں جانتا تھا اس لیے ڈبکیاں آنی شروع ہو گئیں اور سر چکرانے لگا۔ میں نے شور مچایا، مگر سوائے جانوروں کے جو نہر کے کنارے بیٹھے تھے کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میرا ڈوب جانا یقینی ہو گیا۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا جس نے مجھے پکڑا اور پھر نہر کے درمیان سے گھسیٹ کر نہر کے کنارے پر کر دیا۔ اب نہر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ خیر بڑے ہاتھ پاؤں مارے، کئی دفعہ زور لگایا اور آخر میں نہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کپڑے سارے گیلے ہو گئے، کیچڑ لگ گئی۔ اسی حالت میں نماز کی آخری رکعت مل گئی۔ تمام مسجد والوں نے میری حالت دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی۔ مجھے یقین ہے مجھے ڈوبنے سے بچانے والی والدہ کی دعائیں تھیں، ورنہ بچنے کے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔